السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ باقاعدگی سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نیت کے ساتھ کہ ہم خود بھی عمل کریں گے اور دوسرے پاکستانیوں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائیں گے، یعنی شیئر کریں گے، تاکہ دوسرے پاکستانی اور تمام مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دنیا کو بہتر کریں اور آخرت کے لیے بہترین سامان کریں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 756 756۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری امت یعنی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کی نمازوں میں سے کون سی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جس میں آپ نے قیام لمبا کیا ہو، یعنی جس میں آپ ہاتھ باندھ کر جب کھڑے ہیں تو اس وقت کوئی لمبی سورت پڑھتے ہیں تو اس سے قیام لمبا ہو جاتا ہے، اور قیام لمبا ہو تو اس نماز کو فضیلت والی نماز قرار دیا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا کہ نہیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ثابت کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کا کہا ہوا اور اپنے رب کا حکم جو ہے اس پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں۔ نہیں کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے، آئندہ زندگی میں اس کام کو بہتر طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی نماز جو ہے اس کا قیام جو ہے اسے طویل کرنا چاہیے۔ یعنی یہی نہیں کہ ہم نے 2-3 صورتیں جو ہیں یا 4 صورتیں جو ہیں وہ رٹ لی ہیں، بس صرف وہی پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ قرآن کو مزید سیکھنا چاہیے اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ 2-4 لمبی صورتیں بھی یاد کریں تاکہ ہماری نماز کا قیام جو ہے وہ لمبا ہو سکے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فرصت ہی نہیں، نماز ہم پڑھتے ہی نہیں۔ بظاہر یہ ہماری روٹین بن چکی ہے، ہم بے نمازی بن چکے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خود درست کرنا ہے، خود چیک کرنا ہے۔ جہاں کوتاہی ہو رہی ہے زندگی میں جو کہ آخرت میں نقصان دہ ہے، وہ کوتاہی جو ہے جلدی سے جلدی ختم کرنی ہے۔ آئندہ کوشش کریں گے، اگر نماز مس ہو جاتی ہے یا سرے سے نہیں پڑھتے ہیں تو اس کو پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ پھر نماز میں قیام جو ہے اس کو طویل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اسی طرح سے ہم کوشش کریں گے آئندہ زندگی میں جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، ہمیشہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھیں، اور پھر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، نہ کہ نقصان۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، رشوت لینے سے بچائیں، غیبت کرنے سے بچائیں، پانی اور اس کے علاوہ باقی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں۔ تو اس طرح کے اچھے کام جن سے دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں سیاسی لحاظ سے آج کل بہت مشکل حالات ہیں، ان حالات میں بھی
اپنی آواز کو بھی بلند کرنا ہے، اور پھر اگر وسائل ہیں، جا سکتے ہیں تو پھر ضرور باہر نکلیں اور اپنے ملک کو سیاسی لحاظ سے بھی جو اس وقت وہ کہہ لو کہ اغوا ہوا ہے، اس اغواہی سے اسے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ملک میں ہمارے بعد ہماری ہی نسلوں نے رہنا ہے، اور ان کے لیے ہم ایک ایسا معاشرہ، ایسا ملک ترتیب دے کر جائیں جس میں وہ پرامن زندگی گزار سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر اگر ہمیں احتجاج کرتے ہوئے 8 ستمبر کو بھی آنا پڑے گا سڑکوں پر تو آنا چاہیے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہتری کی طرف جانے کے لیے بہتر اقدامات کرنے پڑتے ہیں، اور جو غلط ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم کامیاب ٹھہریں اس لحاظ سے کہ ایک کامیاب مسلمان ہو اور ایک کامیاب پاکستانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آئندہ زندگی میں کوشش کریں کہ بہتری لائیں، کسی قسم کی غلطی، کوتاہی یا ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر جگہ ہر وقت خوش رکھے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔